أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، تراویح میں سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مؤمنون، یہ تین صورتیں الحمدللہ مکمل تلاوت ہوئی، اور سورہ نور کا ابتدائی حصہ تقریباً 2 رکوع آج پڑھا گیا، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مؤمنون، خلاصے کے طور پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شروع ہی فرمایا اس طریقے سے کہ اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ اور وہ حساب کا وقت، حساب کا دن کیسا ہوگا؟ سورہ حج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا دن یہ ایک ہلا دینے والا دن ہے۔ جیسے زلزلہ آتا ہے تو آدمی کیسے گھبرا جاتا ہے، خوف کیسے طاری ہو جاتا ہے، اس طرح جو ہے قیامت کا دن ہے، معمولی مت سمجھو۔ اور اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ایسا دہشت کا، خوف کا دن ہوگا۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، حاملہ عورتیں اس خوف کی وجہ سے حمل ان کا گر جائے گا۔ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، لوگوں کو تم دیکھو گے کہ ایک عجیب سے نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ دن کو سامنے رکھ کر اپنی دنیا کی زندگی کو بنانا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو بڑی مختصر بنایا، اور اس مختصر زندگی کو بنانے کے لیے یہ آخرت کا دن ہمارے سامنے رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا، پوچھو، سوال پوچھو، دین کی باتیں پوچھو، سوال کرو، اہل الذکر، ذکر والوں سے، علم والوں سے، اگر تم نہیں جانتے۔ یہ بات ہمیں غور کرنے کی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے پوچھ کر ہمیں چلنا ہے۔ سوال سے، پوچھنے سے آدمی کو رہبری ملتی ہے، اور سوال سے آدمی کی جہالت دور ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پوچھنا، یہ پوچھنا کیسے؟ وہ علم پوچھے جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اس کو پوچھنا کہا گیا۔ اور جب پوچھے تو آدمی سوال ادب کے ساتھ ہو، جواب جب دیا جائے تو اس پر اعتماد ہو اور اس پر عمل کریں۔ اور سوال کس سے کریں؟ اہل الذکر، یہاں ذکر سے مراد علم ہے، یہاں ذکر سے مراد علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو ذکر سے کیوں تعبیر فرمائی، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے صحیح علم وہی ہے جو آدمی کو اللہ کی یاد دلائے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں آتا، نہیں جانتے۔ لیکن پوچھنا تو ایک تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوال کریں، دوسرا کس سے پوچھنا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ ایسے علم والے سے پوچھو کہ جس کا علم وہ آخرت کی طرف ہمیں رہبری کرے، اللہ کو یاد دلائے۔ ہر ایک سے پوچھنا نہیں ہے۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہاں ذکر کہہ کر جو ہے یہ علم مراد لیا گیا
کیونکہ بغیر ذکر کے علم گمراہی ہے، بغیر ذکر کے علم گمراہی ہے، اور بغیر علم کے صرف ذکر اور عبادت یہ بھی گمراہی ہے۔ دو قومیں اسی طرح تباہ ہوئی، یہود گمراہ ہوئے، برباد ہوئے بغیر عبادت کے، ان کے پاس علم کا معیار بہت اونچا تھا، اور نصارہ کی گمراہی کو اللہ نے بیان کیا۔ یہ نصارہ بہت عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی عبادتیں، ان کا عمل اپنی عقل سے ہوتا تھا، علم کی روشنی میں نہیں ہوتا تھا۔ تو علم اور ذکر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اسی لیے خاص طور پر جو جواب دینے والے ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب میں کسی کے سوال کا جواب دوں تو میں الذکر بتا رہا ہوں، اللہ کی طرف یاد دلا رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو حضرت فرماتے تھے، میں اپنے سامنے دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم اور پلسرات سامنے رکھتا، اور پھر میں اس کو مسئلہ بتاتا۔ صحیح مسئلے کا اگر صحیح جواب دوں تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، غلط جواب دوں گا تو میرے لیے اس کا جو ہے وبال بھگتنا پڑے گا۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم سے فرمائی کہ پوچھو، سوال کرو علم والوں سے، وہ علم مراد ہے جو اللہ کی یاد دلائے۔ اگر تم نہیں، اسی لیے حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی فضیلت بتائی۔ فضل العالم علی العابد، عبادت کرنے والوں پر علم والوں کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ہے سارے ستاروں پر۔ تو جب تک ہمارا تعلق علم سے ہوگا، اہل علم سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں کریں گے۔ ورنہ جب آدمی علم سے، اہل علم سے ربط اپنا ختم کرے گا، کوئی نہ کوئی فتنہ اسے اچک لے گا، کوئی نہ کوئی فتنہ اسے لے لے گا۔ تو دوسری بات، ایک اور بات یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس قرآن پاک کو تمہارے لیے اتارا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا بطور نعمت۔ ایک خاص بات یہاں فرمائی، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں آپ کا تذکرہ ہے، اس میں آپ کا تذکرہ ہے۔ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ افلا تعقلون، تذکرہ کس ایک لطیفہ آپ کو سناؤ۔ ایک طالب علم جو ہے عربی گرامر سیکھا کرتا تھا، نحو، صرف۔ استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ ضربہ، اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، ہوا پوشیدہ ہے۔ وہ پریشان ہوتا کہ وہ کہاں پوشیدہ ہے وہ ہوا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آدمی جو ہے اس کتاب میں میرا تذکرہ ہے، کہاں میرا نام، یا ایھا المدثر، مدثر تو مل جائے گا، لیکن اب ہر آدمی اپنا نام تلاش کرے، اپنے گھر کا تذکرہ تلاش کرے، ہے نا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو وہ طالب علم جو ہے نا، وہ ہمیشہ، استاد ہمیشہ کہتے یہاں پر یہ ضمیر پوشیدہ ہے۔ ارے کہاں تک پوشیدہ؟ ایک دن اس کو بہت غصہ آیا، وہ چاقو لے کر، کتاب لے کر کمرے میں بیٹھ گیا اور وہاں ضربہ کے پاس کھودنے لگا، کھرچنے لگا، کھرچتے 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 ایک جگہ اس کو ہوا نظر آیا۔ اوہو، یہ اصل ہوا ہے جو میرے استاد کہتے تھے کہ ضربہ میں یہ ضمیر پوشیدہ ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وہ ہمارا طالب بیٹا اس کو بولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو تذکرہ فرمایا، وہ تذکرہ کیا ہے؟ صفات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ ایک تابعی ہیں احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ، یہ آیت پر جب انہوں نے یہ آیت جب پڑھے اور یہاں پہنچے، رک گئے، میرا تذکرہ کہاں ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ آدمی تذکرہ تلاش کرے۔ جب انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی، وہ آیتیں جس میں ایمان والوں کے صفات بیان فرمائے، جیسے آج ہم نے سورہ مومنون کی آیتیں پڑھی، قد افلح المؤمنون، کیسی بہترین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی فرمایا، ایمان والے کامیاب ہو چکے، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ حشر کے میدان میں وہی کامیاب ہوگا جس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اللہ کا انکار کرنے والا کامیاب۔ وہ اس میں پہلی جو آیتیں ہیں، 7 صفات اللہ نے بیان فرمائے، عبادتوں میں خشوع ہو، معاملات میں صفائی ہو،
اور ہماری معاشرت پاکیزہ ہو، حیا ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ان لوگوں کے لیے اولئک هم الوارثون، ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس اللہ نے بنائی۔ یہ آیتیں جب اتری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، یا اللہ یہ صفات ہمیں زیادہ عطا فرما، کم نہ فرما، اے اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ یعنی کیسی صفات؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے یہ آیتیں پڑھی۔ یہ آیتیں ہیں جب ہم پڑھیں گے، ایمان والے وہ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کو امانت ادا کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ جنت کے وارثین ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کی خشیت، دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ ایمان والے ہیں جو اپنے رب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہے نا؟ سورہ مومنون اگر ہم پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ بات بیان فرمائی، دوسری بات یہ بیان فرمائی سورہ مومنون میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ دیکھو ان لوگوں کی ناکامی، کامیاب ہونے کے یہ صفات ہیں، ناکام ہونے کی یہ عادتیں ہیں، ان کے پیچھے مت چلو۔ تیسری بات، اللہ نے اپنی قدرت بتائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر جگہ 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 اپنی قدرت کیوں بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اس لیے بتاتے ہیں کہ بندہ اللہ کی قدرت کا علم حاصل کر کے اپنے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرے، اور وہ عظمت اسے بندگی پر لائے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ ہے جو حصہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میری قدرت ایسی، میری طاقت ایسی، میں ایسا کرنے والا، میری۔ تو یہ قدرت کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ بندہ اللہ کی عظمت دل میں پیدا کرے، اللہ اکبر، اور عظمت پیدا کر کے اپنی زندگی میں بندگی پیدا کرے۔ پھر آخر میں سورہ مومنون کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا دو قسم کی دعاؤں سے۔ ایک دعا ہے نفع دینے والی، اور ایک دعا ہے کوئی نفع نہیں آنے والی۔ نفع دینے والی دعائیں کون سی ہیں؟ دنیا میں جو آدمی مانگتا ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ یہ دعائیں ہیں جو کام آتی ہیں، یہ دعائیں یہاں مانگو، یہ وقت ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو یہاں سے جانے کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں۔ کون سی دعا؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ مجھے لوٹا دے، مجھے واپس کر دے دنیا میں، تاکہ میں اچھا عمل کر کے آؤں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے انہا کلمۃ هو قائلها، ایک بول ہے جو بول رہا ہے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ ہماری بدبختی، ہم نے تیری بات نہیں مانی، آج ہم گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ نکال دیجئے جہنم سے۔ دیکھیے یہاں بھی ربنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بکواس بند کرو، بات مت کرو۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا جہنمیوں سے یہ آخری کلام ہے، یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد جہنم کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاک۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اب بات بھی مت کرو، اس سے پہلے تو بات بھی، ربنا، اے اللہ ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے، ہلکا کر دے، یہ سب باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ احنف ابن قیس جو تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، قرآن پاک پڑھتے تو صفات والی آیتیں پڑھتے، کہتے یہ ایسا، میں تو ایسا نہیں ہوں، میرے پاس تو ایسی صفات نہیں ہے، میرے پاس ایسا یقین نہیں ہے، میرے پاس ایسا توکل نہیں۔ پھر وہ جو ہے جہنمیوں کی، کفار کی، منافقین کی آیتوں کو پڑھتے، کہتے میں ایسا تو نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ایسی چیزوں سے بچایا۔ اس طرح قرآن پاک، اس لیے کہ قرآن آئینہ ہے، قرآن پاک میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ ایک آیت پر وہ پہنچ گئے سورہ توبہ کی، وہ کون سی آیت ہے؟ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کے نیک عملوں کے ساتھ گناہ بھی ہوتے ہیں۔
نیک اعمال بھی ہوتے ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، مکس ہوتا ہے، اور وہ بڑے نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ ضرور انہیں معاف کر دے گا۔ جب یہاں پہنچے کہنے لگے اللہ کی قسم میرا تذکرہ یہاں ہے، میرا تذکرہ یہاں ہے۔ تو قرآن کی باتیں جب سنیں، قرآن پاک جب ہم پڑھیں اور دین کی بات سنیں تو اسی نیت کے ساتھ کہ اس میں میرا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تبھی آدمی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ، دیکھیں نام ہی جو ہے نا سورۃ الانبیاء، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 17 نبیوں کا نام ذکر فرمایا۔ پورے قرآن پاک میں کسی سورت میں اتنے نبیوں کا نام ایک جگہ نہیں ہے۔ پورے قرآن پاک میں انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن ایک سورت میں اتنے نبیوں کا تذکرہ۔ دو باتیں یہاں اللہ ہمیں سمجھا رہے، کئی باتیں تو اللہ تعالیٰ بہت سمجھاتے ہیں، دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کن کن مشکلات میں، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ایوب، یہ جتنے ہیں، شروع فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اور مکمل فرمایا اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان پر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ سارے نبیوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ ہر نبی اپنے دور میں مشکلات میں، مشقتوں میں، ناگواریوں میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی پوری ادا کی۔ کوئی نبی کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی مشقت میں ہو، اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹا۔ چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، اٹھا کر نمرود نے آگ میں پھینکا، اتنی بڑی آزمائش آئی، اللہ کی مدد بھی آئی، لیکن اس کے باوجود کبھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہمیں سبق ہے کہ اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کے پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، تو آدمی پر حالات، آزمائشیں آتی ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ آدمی یہ نبیوں کی جو زندگی ہے، واقعات ہیں، یہ غذا ہیں ہمارے لیے۔ آدمی جتنا اس کو سامنے رکھ کر چلے گا، اسے ہمت ہوگی، اسے ثبات قلب، دل اس کا جمے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی جو مخلوق شرافت اور عظمت کے اعتبار سے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک خوبی اللہ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں، اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ کے در پر، اللہ کے سامنے کیسے مانگ رہے ہیں، اپنی ضرورت کو کیسے مانگ رہے ہیں۔ جب آئی بات ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی، جبرائیل بھی آ گئے پوری طاقت لے کر، اجازت دیں اس آگ کو ختم کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف رجوع، اسی لیے ان کا نام ہے منیب، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والے۔ ہوا یہ کہ براہ راست مدد آئی، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں سنتے 18 سال بیمار، اچھے حالات اچھے لوگوں پر بھی آتے ہیں، برے لوگوں پر بھی آتے ہیں، ناگوار حالات اچھے لوگوں پر بھی آتے ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتے ہیں۔ حالات کو دیکھ کر جج نہیں کرنا ہے کہ میں برا ہوں، اصل چیز ہے میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ 1-2 سال نہیں، 18 سال۔ نعم العبد فرمایا حضرت ایوب کے بارے میں، بہت ساری نعمتوں میں رہتے تھے، محلات تھے، مستند بات عرض کرو، ایسے حالات ان پر آئے، سارا مال تباہ ہو گیا، شیطان انسانی شکل میں آیا، پوچھا ایوب کیا کہتے ہو، سب کچھ تمہارا برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آپ کا کوئی کام بن جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ ونعمتہ تتم الصالحات۔ اور جب کوئی کام ناگوار آپ کے مزاج کے خلاف ہوتا تو پھر یہ دعا پڑھتے، حدیث میں آتا ہے الحمدللہ علی کل حال، میں خوش ہوں اللہ کی تعریف ہر حال میں، الحمدللہ علی کل حال، بس میرے مزاج کے، لیکن میں اس حال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ علی کل حال، میں تو پریشان ہو گیا، محلات ختم، اس زمانے کی جو مال ہوتا ہے، بکریاں، جانور، سب ختم، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے مزاج میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ پڑھنے کی چیز ہے ان کی سیرت۔ اللہ کیسے جب بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اچھے خوشحالی میں بھی،
اور ناگوار حالات میں بھی وہ اپنے آپ پہ جو ہے کنٹرول رکھتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بس یہاں جب شیطان جو ہے جب ان کے ایمان پر ضرب لگانے کی کوشش کی، وقت ہو جائے گا میں ایک مختصر عرض کروں، تو اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہو کر انہوں نے دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. عجیب شان والی دعا ہے، دعا کا ادب بھی ہے اس میں. ربی، اے میرے رب، اے میرے اللہ. اس میں یہ نہیں کہا ایوب علیہ السلام نے یا اللہ مجھے شفا دے. اب دیکھیں 18 سال کی بیماری ہے، زبان سے یہ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 باتیں کہہ رہے ہیں. اے اللہ میں کمزور ہوں، میری حالت تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، زبان بے زبانی جسے کہتے ہیں. بعض مرتبہ جو ہے آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، الفاظ ہی نہیں نکلتے، الفاظ ہی اس کی زبان پہ نہیں آتے، وہ ادائیں اللہ کو پسند ہوتی ہیں. کیونکہ اصل کیفیت دعا میں دل کی کیفیت ہے. دل میں دعا جو ہے الفاظ نہیں ہے، وہ دل کی وہ کیفیت ہے. ربی انی مسنی الضر، تکلیف نے مجھے چھو لیا، تکلیف نے مجھے چھو لیا. بندہ اللہ کے سامنے اپنے حالات پیش کرے. کیوں اللہ تعالیٰ جانتے نہیں؟ روزانہ سلام آ رہا تھا فرشتے کے ذریعے سے، ایوب کیا حال ہے، ایوب کیا حال ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اب ہم اللہ کے سامنے اپنی حالت پیش کریں. یا اللہ میری، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ربی انی مسنی الضر، اے اللہ میں کمزور ہوں، یہ میری حالت ہے کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے. اور ایک چیز فرمائی وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو رحم کرنے والا، بہت ارحم الراحمین ہے، تیری صفت رحمت کا تقاضا ہے، جو تو کرتا ہے کر لے. اللہ اکبر. یہ ادا اللہ کو ایسی پسند، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی بیماریوں میں، پریشانیوں میں اس دعا کو مانگے، ایسی اللہ کی مدد آئی کہ بس فاستجبنا له فکشفنا له ما به من ضر وآتیناه اهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذکرى للعابدین. پورے عبادت کرنے والوں کے لیے ایوب علیہ السلام کی دعا کو، ان کی اس نصیحت کو ہم نے ایک نصیحت بنائی. اس کو سامنے رکھیں. چلو یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیریوں میں پکار رہے ہیں. جب آسمانوں پر ان کی آواز پہنچی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے، نہیں فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ یہ جانی پہچانی آواز آ رہی ہے، صوت معروف من بلاد بعید، بہت جانی مانوس آواز ہے. یہ اصل چیز ہے. آدمی یہ سوچے کہ میری آواز آسمانوں میں کتنی مانوس ہے، یہ میری آواز آسمان میں کتنی مانوس ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اعمال کے، دعاؤں کے راستے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس نے پکارا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کیا ہے؟ ہم نے کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے ان کو نجات دی، اسی طرح ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے. بڑی زبردست یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ نبیوں کے واقعات، ان کی زندگی دیکھیں. حضرت ایوب، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ. ایک مقدمہ حضرت کے پاس آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. مقدمہ کیا تھا؟ ایک آدمی کا کھیت تھا، دوسرے آدمی کی بکریاں جو ہے اس کھیت میں چلی گئیں اور جا کر جو کھیت میں جو فصلیں ہوا کرتی ہیں وہ سب کھا گئی. اب وہ کھیت والا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت. قرآن میں اللہ نے اسی صورت میں اللہ نے وہ ذکر فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام نے تحقیق کیا، اچھا یہ ہو گیا تمہارا نقصان، بکری والوں کو بلاؤ. بکری والا آیا، کیا بھئی ایسا ہوا؟ ہاں ایسے ہی ہوا. تو تحقیق کی حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو اندازہ لگایا یہ کھیت والے کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنی ہی قیمت بکریوں کی ہے. فیصلہ کیا کہ یہ جو بکریاں ہیں تمہاری، یہ کھیت والے کو دے دو، یہ اس نقصان کی تلافی ہے. یہ فیصلہ کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت چھوٹے تھے ابھی. کہنے لگے ابا جان ادب سے، اجازت ہو تو ایک بات عرض کرو، ایک اور فیصلہ ہو سکتا ہے. کہنے لگے بیٹا بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگے ابا جان اگر یہ کر لیں کہ
یہ بکریاں جو ہے کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ اس کا دودھ وغیرہ استعمال کرتا رہے، نفع اٹھاتا رہے، اور یہ جو کھیت ہے آپ اس بکری والے کو دے دیں تاکہ وہ بکری والا اس کھیت پر محنت کر کے اس کو اس معیار پر لے آئے۔ بیٹا تو نے تو بڑی بہترین بات بتائی، بہت بہترین۔ اسی لیے اللہ نے فوراً کہا اس واقعے کے بعد فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو قوت فہم عطا فرمائی تھی۔ قوت فہم جو ہے نا، فَفَهَّمْنَا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب سے یہ سنا میں بھی کبھی کبھی یہ عمل کرتا ہوں، طلباء کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی کسی مسئلے میں، کسی کوئی معاملے میں پریشانی ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا، مسائل سمجھ میں نہیں آتے، میں دو دعائیں اللہ سے مانگتا ہوں، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی۔ میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ وہ مشکل، وہ پریشانی میری حل کر دیتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کبھی کبھی میں بھی کرتا ہوں، یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو علم دینے والی ذات مجھے علم عطا فرما، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے سلیمان کو قوت فہم دینے والی ذات مجھے بھی فہم، کیسی فہم عطا فرما۔ ففہمناہا سلیمان، ہم نے تو سلیمان کو فہم عطا کی، اور پھر آگے چل کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور بادشاہت سے نوازا تھا۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ انبیاء میں نبیوں کی یعنی خاص طور پر دو باتیں جیسے میں نے عرض کی، ایک بات کیا ہے؟ ایک بات انبیاء علیہ السلام اپنی ہر ناگوار حالات میں اپنی ذمہ داریوں پر چلے، دوسرا اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کے در کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، سورہ حج میں بھی مضامین تو اللہ کے قرآن پاک کے مضامین۔ اس میں ایک بات عرض کروں، اس میں جو ہے خوش نصیب سعادت مند روحوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ کون ہیں وہ خوش نصیب سعادت مند ارواح؟ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر حج کے لیے لبیک کہا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گئی، جہاں بھی بیت اللہ کا تذکرہ آتا ہے وہاں ابراہیم کا نام ضرور آئے گا، قرآن اٹھا کر دیکھیں، جہاں بیت اللہ کا تذکرہ وہاں دیکھیے نا، تعمیر کا جب تذکرہ ہوگا تو معمار کا تذکرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تعمیر کا تذکرہ ہوگا تو معمار کون ہیں؟ وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جب مکمل ہو گئی تعمیر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ خاص طور پر جو لوگ ابھی حج نہیں کیے، جن کا حج فرض ہو چکا ہے، وہ تاخیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، کیونکہ حج آدمی تاخیر، یہ اس میں تاخیر کرنے پر اللہ کی طرف سے بڑی ناراضگی ہے۔ فوراً اول وقت حج کرنا ہے۔ حج دیکھیں پورے قرآن پاک میں کسی بھی فرائض کا نام کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصوم، سورۃ الزکاۃ، سورۃ الحج محبت والا عمل ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میں نے تجھے اس بات کی استطاعت دی ہے، میرے گھر آ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، جب اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون سنے گا؟ جبل ابو قبیس پہ کھڑے، کون سنے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم آپ دعوت دو، آپ اعلان کرو، آپ پکارو تو صحیح، تمہاری دعوت کو میں پہنچاؤں گا پورے عالم میں، اور یہاں تک کہ عالم ارواح کی ان روحوں تک پہنچاؤں گا جو ارواح آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے، جتنی مرتبہ لبیک کہیں گے وہ اللہ کے گھر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو